أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس على ليس على الأعمى حرج، نہیں ہے کوئی عامہ یعنی اندھے پر کوئی حرج، وعلی الأعرج حرج اور نہ ہی کوئی لنگڑے پر کوئی حرج، علی المریض حرج نہ ہی کسی مریض پہ، ولا علی انفس نہ ہی تمہارے خود اپنے آپ پہ، ان تاکلوا من بیوتکم کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم اور اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم اپنے خالاؤں کے گھروں سے، او ملکتم مفاتحہ اور جس کے ملکے تو تمہارے جن کی چابیاں تمہارے پاس، جن کی چابی تم مالک ہو، او صدیقکم اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمین کہ تم کھاؤ مل کر، او اشتاتا یا کہ اکیلے اکیلے، اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ فیضا دخل تم پس جب تم داخل ہو بیوتن گھروں میں، وسلموا علی انفسکم تو سلام کرو، علی انفسکم اپنے آپ یعنی اپنے گھر والوں پر، اپنے لوگوں پر سلام کہو، تحیتا من عند اللہ، تحیہ یعنی تو سلام من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مبارکتاً طیبہ جو پاکیزہ سلام مبارک ہے۔ کذالک یبین اللہ اس طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل حاصل کرو یا سمجھ بوجھ پیدا کرو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ ایک یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب آیتیں اصل میں مطلب یہ کہ یہ ایک تو یہ بات کہتے ہیں کہ جب لوگ اپنے جہاد پہ جایا کرتے تھے صحابہ کرام، تو جو معذور تھے جن کو جانے کی چھوٹ تھی، یعنی جن کو جانا ضروری نہیں تھا، ان کو گھروں کی چابیاں دے جایا کرتے تھے، اور انہیں کبھی گھر کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت دے دیتے تھے، لیکن یہ معذور صحابہ اس کے باوجود مالکوں کی غیر موجودگی میں وہاں سے کھانے پینے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مذکورہ افراد کے لیے اپنے عزیز و اقارب کے گھروں سے، جن گھروں کے چابیں ان کے پاس ہیں، ان سے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ مگر اس کی صحیح جو تفصیل ہے وہ اس طرح ہے کہ جب یہ سیدنا ابن عباس سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں اپنے اموال باطل طریقے سے کھانے سے منع فرما دیا،
اور کھانا بھی ہمارے انہی اموال میں سے ہے جو سب سے بہتر ہے، اس لیے ہم میں سے کسی کو حلال نہیں کہ کسی کے یہاں کھانا کھائیں، تو لوگوں نے ایک دوسرے کے یہاں سے کھانا چھوڑ دیا۔ اس پر یہ پھر آیت اتری، اس کی تفسیر کے جب اس کی تفسیر کے مطابق جو ہے نا، اندھے لنگڑے اور بیمار جن کو کہا کہ جن کو کوئی حرج نہیں، ان کو تو معذور ہونے کی وجہ سے ان کا لوگوں پر حق ہے کہ وہ بھوک مٹانے کے لیے ہر جگہ ہر گھر سے کھا سکتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی گھر سے مانگے تو ان کو کھانا دینا چاہیے۔ انہیں خام خواہ اپنے عزت نفس کے یا حرام حلال کے اسناب کے خیال میں مبتلا ہو کر کسی دوسرے کے کھانے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ تو کسی یعنی کہ یہ کیا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر کسی اندھے یا لنگڑے یا بیمار کو لے کر اپنے بھائی بہن یا پھوپھی یا خالہ کے گھر کچھ کھلانے کے لیے لے جاتا تو معذور لوگ اس میں گناہ محسوس کرتے کہ لوگ ہمیں دوسروں کے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت ان کے لیے رخصت بیان کرنے کے لیے اتری۔ اس کے بعد عام لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے اور ان لوگوں کے گھروں سے کھا سکتے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا یہاں سے، یعنی جو آیت میں بتایا گیا، ان میں سے کسی کے یہاں کھانے کے لیے اس طرح کی شرطوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب خانہ کوئی باقاعدہ اجازت دیں تو کھائیں ورنہ خیانت ہوگی۔ ایک آدمی اگر ان میں سے کسی کے گھر جائے اور گھر کا مالک موجود نہ ہو اور اس کے بیوی بچے کھانے کو کچھ پیش کرے تو بلا ویسے بھی جا کے وہ بلا تکلف اس گھر میں ہی کھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کھانا سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو مزید ایجاد کی کوئی درخواست کوئی تکلف ہے یہ سارا کچھ؟ تو یہاں انسان یعنی یہ جو رشتے اللہ تبارک کو ہوتا ہے یہ بتائیں ان کے گھروں میں آپ بلا روک ٹوک بلا تکلف جا کے کھا سکتے ہیں آپ، یہ کہ جی ہاں وہ الگ چیز ہے کہ اگر اس نے کوئی چیز ایسی چھپا کے رکھی ہو یا کوئی خاص چیز رکھی ہو تو وہ آپ اس کے تو کھانے سے اعتراض کرنا چاہیے، لیکن عام جو کھایا جا سکتا ہے وہ بالکل بلا تکلف کے گھروں میں کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں یہ بھی یہ سوال آتا ہے کہ اپنے گھروں یہاں پر ذکر جو ہے وہ اپنے گھروں کا بھی ہے، حالانکہ ہر شخص بھی اب کھاتا ہے اپنے گھر سے، تو ہر کوئی کھاتا ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ؟ تو اس میں جواب کی دو مفسرین نے حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے گھروں سے کھانے اور مذکورہ جو رشتہ دار بتائے گئے ہیں ان کے گھروں سے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح تم اپنے گھروں سے کھا سکتے ہو ایسے ہی ان لوگوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو جن کا بھی اوپر بتایا گیا، سارے تمہارے اتنا قریبی رشتہ ہے کہ ان سے جن کے گھروں میں کھا سکتے ہو۔ دوسرا ان کی حکمت یہ ہے کہ اپنے گھروں کے لفظ میں اپنے گھر کے علاوہ اپنی اولاد کے گھر کا بھی اولاد کا گھر بھی شامل ہے۔ اس کا دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں کھانے کی اجازت کے سلسلے میں اولاد کا تو الگ ذکر ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے آ کے اور اپنے باپ کی شکایت کی تھی کہ جو میرا مال اور وہ مجھ سے بغیر پوچھے وہ استعمال کر لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا باپ کو اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض اور آپ نے یہ فرمایا اس شخص کے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے، یا تو بھی اور یہ تیرا مال جو بھی تیرے باپ کا ہے، تو اس لیے اولاد کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو ہے ہی اس کا مال، اولاد اسی کی ہے تو وہ گھر بھی اسی کا ہی ہے۔ اسی طرح آبا میں باپ دادا اور نانا اوپر تک سارے شامل ہوتے ہیں، اسی طرح امہات میں جو آتی ہیں دادی اور نانی وہ بھی اوپر تک، اور یہ جو اخوان اور اخوات اور آما اس میں جو حقیقی اور جو بھائی بہنیں چچا ماموں اوپر تک اور جو ان کی اولادیں بھی سارے شامل ہوتی ہیں، ان کو سب کے گھروں میں کھانے کی اجازت ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا کبھی یعنی کہ سے وہ کھا سکتے ہیں۔ او ما ملکت مفاتح، اور کی یہ بھی بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آدمی کسی شخص کو اپنی جائیداد گھر یا باغ وغیرہ کا نگران مقرر کر دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رخصت عطا فرمائی کہ اپنی زیر حفاظت اور نگرانی والے گھر یا باغ سے کھانا یا پھل وغیرہ کو لے اور کھا لے اور دودھ پی لے، یعنی اپنی ضرورت کے تحت وہ یہ کام اس کو ضرورت ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، اس کو بجائے بھگتے میں گئے اس کو ضرورت ہے اور وہ تو پھر ان گھروں سے بھی وہ کھا سکتا ہے۔ او صدیقکم، یا اور صدیق یعنی کہ زیادہ دوست ہی جن سے زیادہ بہت زیادہ پرتکلف جو دوست ہوتے ہیں ان سے مراد یہ مراد ہے، ان کے اگر عدم موجودگی میں بندہ فرشت دوست ہے ہی نہیں اور ان کے گھر سے اگر کوئی چیز کھا لی تو ایسا دوست ہو کہ جو ناراض ہونے کے بجائے خوشی محسوس کرے تو پھر اس کے گھر سے بھی کھایا جا سکتا ہے، ان کے گھر سے بھی کھا لینا چاہیے۔ تو یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ سامنے بتا دیا گیا ہے کہ ان گھروں سے آپ جو ہے وہ بغیر بلا تکلف کھا سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ لیس علیکم جناح، یعنی کہ یہ یعنی کہ آپ ان گھروں میں لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا اشتاتا، یہ اکٹھا کھاؤ یا علیحدہ کھاؤ، اس کی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ اکٹھے بھی چاہیں تو کھا سکتے ہیں اور کسی چیز کا یہ پابند نہیں بنایا گیا۔
تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے کہ اگرچہ اکٹھا ہو کر کھانے سے برکت ہوتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں جاہلیت میں دونوں طرح کے غلو پایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو اکیلے اکیلے کھانا کھاتے تھے اور کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کھانے سے نفرت کرتے تھے، جیسا کہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اور جس طرح بھی کفار سے متاثر ہمارے لوگ بھی جراثیم کے ذریعے سے بیماری لگ جانے کے خوف سے کسی دوسرے کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتے، کہتے نہیں اس نے پی لیا تو اس کا جھوٹا ہو گیا تو ایک برتن میں نہیں کھانا، یہ ہمارے سارے وہیں سے آیا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ اس زمانے میں وہ تھے جو اکیلا کھانے کو بخل اور کمینگی سمجھتے تھے، جب تک کوئی دوسرا ساتھی نہ ملتا کھانا نہیں کھاتے تھے، چاہے وہ فاقہ ہی کر جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پابندیاں ختم کر کے عام اجازت دے دی کہ الگ الگ کھاؤ یا اکٹھے مل کر کھاؤ، دونوں صورتوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگرچہ الگ الگ کھانے کی بھی اجازت ہے، مگر مل کر کھانے کے لیے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، جس طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کو کفایت کرتا ہے، اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو کفایت کرتا ہے، یعنی مل کے کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اسی طرح کھانے کا ایک طریقہ بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ام سلمہ کے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور میرا کعبے کی صرف سب اطراف میں کھانا ہاتھ بڑھانے لگا، کبھی ادھر ہاتھ لے جاتا کبھی ادھر لے جاتا، تو آپ نے مجھے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی یہ نہیں کہ ساتھ اگر مل کے کھا رہے تو آپ کا ہاتھ ہر طرف جا رہا ہو تو وہ گھوم رہا ہو جی بوٹیاں اٹھا رہا بندہ، تو ایسا بھی نہیں ہے، طریقہ بھی ایک اللہ کے رسول نے تمیز بھی سکھا دی۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشعری لوگ جب لڑائی میں کھانے کے حوالے سے محتاج ہو جاتے یا مدینہ میں ان کے یہاں بال بچوں کا کھانا کم ہو جاتا تھا تو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اسے کپڑے میں اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپس میں برابر برابر بانٹ لیتے ہیں، یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی اللہ کے رسول نے ان کو کتنا پسند فرمایا کہ جی، اگر پسند فرمایا کہ وہ آپس میں اتنا کرتے ہیں کہ کھانے کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر سب مل کے اس میں سے کھاتے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے گھروں میں داخل ہو تو پھر گھر والوں کو سلام کرو۔ ہوتا ہے کہ اپنے یہاں تو گھر والوں کو تو سلام کرنے کو بڑا آ، برا سا ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ داخل داخل کھانا کو سلام کرو۔ آدمی کے لیے اپنے بیوی اور بچوں کو سلام کرنا بالعموم بڑا عجیب سا گزرتا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کریں۔ آخر اپنے بیوی اور بچوں کی سلامتی کی دعا سے کیوں محروم رکھا جائے؟ یہ تو سلامتی ہے، تو کہا ہے کہ جب بھی گھر میں آئے تو سلام کرے، یہ ضروری ہے کہ آدمی جب گھر میں داخل ہو، کیونکہ یہ گھر میں داخل ہونے کا ایک ادب بیان کیا گیا ہے، اور ادھر کہا یہ گیا ہے کہ داخل ہوتے اہل خانہ کو سلام کرو۔ تو اس لیے جس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے آدم کو پیدا فرمایا تو اس سے کہا جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہیں سلام کرو اور سنا کہ وہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا کہ السلام علیک ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے رحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ اسی طرح سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے السلام علیکم، آپ نے کچھ نے کہا السلام علیکم، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پس وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔
تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سلام سلام ہر حال میں کرنا چاہیے، کیونکہ سلام یہ تو ایک اللہ کی طرف کی سلامتی کی دعا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے جس سے بھی آپ سلام کر رہے ہیں اس کا آپ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے سلامت رکھے اور ایمان کے ساتھ سلامت رکھے، کیونکہ جو غیر مسلم اس کو تو ہم نے سلام کرنا نہیں ہے، ہم نے پہل تو نہیں کرنی کہ اس کو سلام اس کو ہم سلام کہیں۔ تو یہاں کہا ہے جا رہا ہے کہ ان کو سلام کرو، پھر بتایا جائے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ تو یہاں آیات کو کھول کھول بیان کرنے کے بعد تیسری دفعہ آ رہی ہے، یعنی ان آیات کو اس طرح کھول کر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم غور و فکر کرو، ان آیات میں ذکر کردہ احکامات کو سمجھو، ان پہ عمل کرو، لعلکم تعقلون، تاکہ ان کو سمجھو، ان کے اگر تم سمجھو گے تو پھر ان پر عمل بھی کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کر دی، یعنی کہ آداب، جتنے کھانے پینے کے آداب، رہنے سہنے کے آداب، ایک گھر میں کسی کے گھر میں جانے کے آداب، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہر چیز بتائی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم نہ ہی سمجھنا چاہیں اور سمجھے بھی نہ تو پھر ہمارا قصور ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے تاکہ، اور ہمارے لیے تاکہ ہم عقل سے کام لیں، ان کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو اچھا بنا لیں، اور اس کے ذریعے اگر اچھے تعلقات ہوں گے، زندگی اچھی ہوں گی، یا کہ اخلاق اچھا ہوگا اور یہ کام کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی ہم جانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ اپنا فضل کرے گا، ہمیں جنت الفردوس میں انشاءاللہ ضرور داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی کے یہاں پہ توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔